اذ قال لقومه لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنکر۔ اور لوط علیہ السلام جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ کہ یقیناً تم آتے ہو کھلی بے حیائی کو، تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا حال ہے یہ تمہارا کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس تسکین کے لیے جاتے ہو، اور تم کاٹتے ہو راستے کو، یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے نیچرل طریقے کافی نہیں رہے، ان نیچرل طریقے تم نے اختیار کر لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے راستہ کاٹ دیا، یعنی نسل انسانی کی پیدائش کا، فطرت کا۔ کیونکہ اگر کسی قوم میں یہ بیماری عام ہو جائے تو لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسانی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ مرد تو اولاد نہیں پیدا کر سکتے۔ یعنی فطرت کے راستوں سے انحراف انسان کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ نادی کہتے ہیں کلب کو، جدید لینگویج میں بھی، نئی زبان میں بھی نادی کلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کلبز صرف برائی اور بے حیائی کا مرکز بن گئے تھے۔ وہاں پر کھلے عام فحش کام ہوتے تھے، بے حیائی کے کام ہوتے تھے، برے کام ہوتے تھے، یعنی ان کا فساد اخلاق حد سے بڑھ چکا تھا۔ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، کھلم کھلا برائی کرتے تھے۔ یہ برے کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، معاشروں میں برائیاں ہوتی ڈھکی چھپی رہتی، لیکن آزادی کے نام پر انہوں نے یہ سارے برے کام کھلم کھلا کرنے شروع کر دیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی، اور اس کو ہیومن رائٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور انسانی آزادی کے سلوگن کے تحت جائز اور حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ فطرت سے انحراف، قومی ری ایکشن کیا تھا، نیشنل ویو کیا تھا، کنسنسس کس پہ تھا؟ الا ان قالوا، سب متفق ہو گئے اس بات پر، کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب۔ یعنی اتنے دلیر ہو گئے تھے برائی میں کہ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ تکبر کی حد ہوتی ہے نا۔ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم تو حد سے گزر چکی ہے، کوئی بات نہیں مانتی، کوئی طریقہ کارگر نہیں ان کو سمجھانے کا، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، میں تو ان کی اصلاح سے نا امید ہو چکا ہوں۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، نکالا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، وہاں سے واپس پلٹایا، پٹخ کے مارا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی، اس جگہ زمین میں دھنسی، اور پھر یہ لوگ بستیوں سمیت پانی میں ڈوبے، اور اس جگہ کو ایک جھیل کی شکل یا ایک بحیرہ کی شکل دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے پٹخا گیا تھا ان سب کو کہ وہ جگہ جو تھی زمین میں دھنس گئی تھی، سارا علاقہ زیر آب آ گیا، اور اس کو بحر موت یا بحر میت یا بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی، کوئی لائف نہیں ہے اس میں۔ اور یہاں ان کے عذاب کے لیے رجز کا لفظ بھی آتا ہے۔ رجز ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو سننے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں کپ کپی پیدا کرتے، دیکھ کے بس دل متلا جائے۔ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل پھر جاتا ہے، یعنی جس سے دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس عذاب کو رجز کہتے ہیں۔ رجزم من السماء،
رجزن من السما، آسمان سے آیا، فرشتے بھی وہاں سے آئے تھے، پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے آسمان سے پٹکایا تھا، پھر پتھر بھی ان کے اوپر سے برسے تھے، اس لیے من السما کا لفظ بھی ساتھ آ رہا ہے، یعنی شدت کا اظہار ہے اس میں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا قہر الہی تھا، عذاب الہی تھا،